آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ایک یاد رکھیں کہ ہمیں جاں افشانی کے بعد، دکھ اٹھانے کے بعد آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی تنگی میں سے نہ گزریں اور ہم آسمان کی بادشاہی میں جا پہنچیں۔ جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہم خدا کو زوراور مانتے ہوئے یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا مجھے ہر آزمائش سے بچا سکتا ہے، اور جب میں نے ایک دفعہ نجات پا لی ہے تو اب یہ نجات کہیں جانے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال بہت اچھا ہے جس کا بھی ہے، مگر یہ بائبل کا خیال نہیں ہے۔ نہ کبھی بھی بائبل میں ایسا لکھا گیا کہ آپ اگر ایک دفعہ اپنے نجات پا لی ہو تو آپ ہمیشہ کے لیے نجات پا چکے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ ایک عمل ہے جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ہمارا چناؤ ہے اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، اور ہمارا فیصلہ اور ہمارا چناؤ اس کام کو پورا کرنے میں بہت اہم رول ادا کریں گے، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی نجات کا کام بڑی محتاط طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کلام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جو اخیر زمانے کی کلیسیا کے لیے ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے اس پر تو یہ کلام ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کلام نے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں دیا جو لوگوں نے اس پر ایمان نہیں دھرا۔ جب لوگوں نے ایمان رکھا تو وہ خدا کے خوف سے بھر گئے۔ اگر آپ کا اور میرا خدا کے کلام پر ایمان ہے اور ہم خدا کے خوف سے نہیں بھرتے اور اس کلام کی تابعداری کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم نے ایمان ہی نہیں رکھا۔ کیونکہ جو ایمان ہے جس کو ہم بلیو کہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی تابعداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ریکوائر کرتا ہے ہم سے تابعداری۔ تو یہودا کے خط میں سے، یہ مکاشفہ کی کتاب سے پہلے ایک ہی باب کا یہ خط ہے، اور اس کی 25 آیتیں ہیں، اور ہم آج تقریباً آدھے کو آج ہم پڑھ لیں گے، اور اس وقت 18 منٹ ہو چکے ہیں اور 9 بج کے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو جلد از جلد جتنی بھی جلدی ہو سکے اس کو کور کروں، لیکن یہ خداوند ہی کر سکتا ہے۔ یہودا کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے، ان بلائے ہوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں، رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاں افشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا۔ یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں، اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو، تو اب یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزیز اور عزت داروں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرأت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر اس کی جو تیسری آیت ہے، اصل میں وہی اس کی بنیادی آیت ہے جہاں پر
یہودا کہتے ہیں کہ میری جو توجہ ہے وہ پوری پلٹ گئی۔ مثلا اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، وہ لکھ تو نجات کی بابت رہے تھے کہ نجات کیسے پانی ہے، نجات کی حفاظت کیسے کرنی، مجھے نہیں معلوم روح کیسے نجات کے بارے میں کچھ لکھوانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھنا ضرور جانا کہ تم کو بتاؤں کہ اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ تو کہتے جب میں نجات کی بات کرنے لگا تو خدا کا روح مجھے اس طرف لے کر گیا، اور یہ بات بہت ضروری تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ اس ایمان کے لیے جاں فشانی کی جائے جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ اور یہی آیت جو ہے اس پورے باب کی مرکزی آیت ہے جس کے اوپر یہ پورا باب لکھا گیا ہے۔ پہلی دو آیتیں انٹروڈکشن ہے، سیلوٹیشن ہے جو ہر خط میں خدا کا روح لکھواتا ہے، رحم محبت فضل تمہیں حاصل ہوتا رہے بلکہ زیادہ ہوتا رہے۔ اور پھر پہلی آیت میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کن کو یہ خط لکھا ہے، وہاں پر میرا اور آپ کا ذکر ملے گا کہ یہ ان بلائے ہوئوں کے نام ہے جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہے۔ تو اب جب ہم میرے عزیزو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ وہ ایمان ہے جو میرا اور آپ کا الگ الگ ایمان ہے؟ نہیں، یہ اس ایمان کی نہیں بات ہو رہی، یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو رائی کے دانے کے برابر ہے، کسی کا بڑا ایمان ہے کسی کا چھوٹا ایمان ہے، بلکہ یہ اس تعلیم کی بات ہو رہی ہے جس پر ہم ایمان لائے، جس کو ہم خوشخبری کا کلام کہتے ہیں۔ ہم ایک خوشخبری کے کلام پر ایمان لائے ہیں، اور وہ خوشخبری کا کلام ہمیں رسولوں کے ذریعے پہنچا، ہمیں رسولوں کے ذریعے وہ کلام پہنچا ہے اور ہم اس کلام پر ایمان لائے۔ اب کچھ لوگ پالوس کہتا ہے اور یہودا کہتا ہے کہ ہم میں چپکے سے آ ملے ہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتا ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن خدا کے روح کو پتا ہے کہ ان کی سزا کا حکم پیشتر سے لکھا جا چکا ہے۔ وہ اپنے طور سے تو ہمارے ایمان کو یا مقدسوں کے ایمان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا شاید اس ایمان کو ہم پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، جیسے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو پالوس نے بہت پہلے اعمال 20 باب میں کہہ دی تھی کہ میرے جانے کے بعد ایسے پھاڑنے والے بھیڑی آئیں گے، ان کو اللہ پہ کچھ ترس نہیں آئے گا۔ پہلے 100 سالوں کے اندر ہی کلیسیا کے اندر ایسی باتیں شروع ہو چکی تھیں جو گمراہی کے لیے تھیں۔ اگر آپ غلطیوں کا پہلا خط پڑھیں تو یہ تو پولس رسول کا خط ہے، یہ تو بالکل ابتدائی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں اور کوئی خوشخبری سنانے کی بات کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس بہت شروع سے ہی جو کلیسیا کا ایمان تھا اس پر حملہ آور تھا، لیکن خدا ہر کتاب کے اندر اور نئے عہد نامہ کے اندر خدا کا روح بار بار ہمیں یہ آگاہ کرتا رہا کہ تم نے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے، ایسے لوگوں کو نظر میں رکھنا ہے، یا تو ان کو آپس اندر سے نکالنا ہے یا خود ان سے الگ ہونا ہے۔ اور یہ لوگ کلیسیا کے اندر ہیں، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں کہ یہ کوئی بے دین لوگ ہیں یا گلیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں کہ ہم ان کو جلدی سے پہچان لیں گے۔ ان کی پریورٹیز بڑی مشکل سے ہم پکڑ سکیں گے کہ یہ آخر کرنا چاہ کیا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی دنیاوی لوگ ہیں، یہ اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن اس ایمان پر بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا جو کلام ہے وہ ایک کلام ہے۔ ہم یہ بات بار بار دہراتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سیکھ چکے ہیں اب تو، کہ یہ جو سارا کلام ہے نا، یہ خدا کا کلام ہے۔ آپ اس کی چند آیتوں کو یا ایک آیت کو یا 2 آیت کو لے کر ایک تعلیم نہیں بنا سکتے، یا آپ اس کی کسی بھی آیت کو انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آیت مجھے پسند نہیں ہے،
اس آیت پر میں عمل نہیں کروں گا، یا اس آیت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس آیت کی خیر ہے، یہ چناؤ میرے اور آپ کے ہاتھ میں رہا نہیں۔ اب اگر ہم جائیں متی کی انجیل کے اندر تو وہاں پر ہم کو خداوند اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے جا کر دنیا کو بتانا ہے، اور خداوند نے خود ہی رسولوں کو بیچ میں شامل کر دیا کہ ان کے بغیر ہم کسی اور تعلیم کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمیں کن کے ذریعے پہنچا ہے، بلکہ دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کے 3 باب میں پالوس تیموتھیوس کو کہتے ہیں کہ تو جان کہ تو نے یہ باتوں کو کن لوگوں سے سیکھا ہے، کون لوگ ہیں تجھے تعلیم دینے والے؟ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ رسول ہی تعلیمی طور پر ٹھیک نہیں تھے، یا رسولوں کو ہی ٹھیک پتہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہایت نامہ تو فیک ہو گیا نا۔ پھر ہم نہایت نامے پہ ایمان کیسے رکھیں گے؟ کیونکہ نہایت نامہ کے لکھاری تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہی ہیں اور ابتدائی رسول ہی ہیں جن کے ذریعے یہ کلام پہنچا۔ لیکن یہاں پر بڑی سٹرونگ آیتیں ہیں جو یہودا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، کہ ہم نے اس ایمان کے لیے جاں فشانی کرنی ہے۔ اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے جسٹ اس کو اندر رکھنا ہے، نو، آپ کو اس ایمان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، اس کے لیے بات کرنی پڑے گی، اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی خود۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ جو لوگ ٹھیک ایمان کے اندر نہیں ہیں وہ آ کر باتیں بنائیں گے کہ جی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ جانفشانی تو آپ کو تبھی کرنی پڑتی ہے نا جب کوئی چیز خطرے میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی بدعتیں نکالیں گے، ایسی باتیں نکالیں گے کہ آپ فیل کریں گے جیسے شاید ہم غلط ہو گئے ہیں، ہم ہی غلط ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ خداوند کے رسول، جس کو پالوس نے بھی بائنڈنگ کیا۔ اب یہ ایمان ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کا سب سے بنیادی مقصد ہمیں نجات دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نجات کا منصوبہ ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر میرا ایمان مجھے نجات نہیں دے سکتا تو یہ ایمان مردہ ہے، یہ ایمان بے فائدہ ہے۔ یعقوب کے اپنے الفاظ کے مطابق کہ ایسا ایمان تجھے نجات دے سکتا ہے، اس کا مطلب ہے ایمان کا سب سے پہلا بینیفٹ، مجھے فائدہ جو پہنچے گا وہ میری نجات ہوگی۔ تو اگر نجات ہی ممکن نہیں ہے، اب نجات کے لیے خدا یسوع مسیح نے ایک فارمولا بنا دیا، ایک پلان دے دیا نیکودیمس کے ذریعے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اوپر ہم کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے۔ لیکن متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کچھ اپنے شاگردوں سے کہا، اس کو اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں میں۔ متی کی انجیل کا آخری باب ہے جو 28واں باب ہے، اور اس کی آخری بالکل آیتوں پہ جائیں گے ہم۔ 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا، اور لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یہ آیت ختم ہوئی ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ کئی دفعہ باب ختم ہوتا ہے، بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ دونوں آیتیں ایک جملہ ہے۔ جب آپ اور کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بات ابھی جاری ہے۔ آپ نے بپتسمے پہ رک نہیں جانا اور انہیں بپتسمہ دے کر نہیں کام ختم ہوتا کہ آپ ان کو بپتسمہ دے دیں، نو۔ یاد رکھیں، میں اس کو یہیں رک کے بتانا چاہتا ہوں کہ خوشخبری جو ہے وہ بپتسمہ نہیں ہے یا توبہ نہیں ہے۔ خوشخبری خداوند یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا اور جی اٹھنا ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کے مرنے پر، دفن پر اور جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں
تو تب آپ توبہ کرتے ہیں اور پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اور رول قدس پاتے ہیں۔ کسی بھی خادم کو بنیادی طور پر مجھ سمیت اور کسی بھی خادمہ کو آپ سب سمیت اور جتنے بھی مجھے آپ سنتے ہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو توبہ کے لیے مجبور کریں، اس کو خوشخبری سنائے بغیر، اس کو یسوع مسیح کی محبت کی خبر دیے بغیر کہ خداوند نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا ہے صلیب پر، اس کو توبہ کے لیے ہم کہیں۔ یہ تعلیم بائبل کی نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر بھروسہ کرے یا اپنی توبہ پر بھروسہ کرے اور وہ نجات پالے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنی محنت سے نجات پا رہا ہے، لیکن یہ غلطی بہت دفعہ منادی کرنے والے شخص کرتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم اکثر کئی دفعہ لوگوں کو خدا کا پیار بانٹنے سے بھی پہلے توبہ بانٹ دیتے ہیں کہ آپ توبہ کریں۔ اس سے شاید دو پہلو نکلتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بہت ہی خطرناک ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں آپ توبہ کر لیں تو اس کا مطلب ہے میں نے کی ہوئی ہے اور آپ نے نہیں کی ہوئی۔ آپ گناہ گار ہیں اور میں پاک ہوں، پہلا، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ نمبر 2، اس سے آپ ہمارے چرچ کے ممبر بن جائیں گے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ میں نے ایک شخص کی نجات میں کوئی رول پلے کیا ہے، میں نے کسی شخص کو بپتسمہ دلایا ہے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مجھے آسمان پر اجر خوشخبری سنانے کا ملنا ہے۔ ہمیں خود کو غلط فہمی ہے کہ جب تک میں نے کسی شخص کو بپتسمے تک نہ پہنچایا مجھے اجر نہیں ملے گا۔ میں کسی جان کا بھلا تب کروں گا جب وہ بپتسمہ لے گا۔ یہ خیال بہت سٹرونگ ہے مقدسوں کے اندر کہ انہوں نے کسی شخص کو بپتسمے تک لے کر جانا ہے۔ یہ خدا کا پلان تو ہو سکتا ہے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کسی کے لیے محنت کریں، لیکن اگر آپ کا اپنا یہ پلان ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ رشتوں کے اندر مجھے بھی نہیں ابھی تک سمجھ آئی، جیسے میاں بیوی ہوئے، آپ دیر تک ایک دوسرے کی نجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جس کے اندر اگر ان بیلنس بھی ہو تو جڑے رہنے کی اجازت ہے، کہ اگر کوئی شوہر با ایمان نہ ہو اور وہ ساتھ رہنا چاہے تو کیا پتہ تو اس کی جان بچا لے۔ اب جانتے ہیں کرنتھیوں خط میں لکھا۔ باقی سب رشتوں کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کتنی دیر اس بات کے لیے زور ماریں۔ ہاں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں اپنے خاندان کی نجات کے لیے، کیونکہ ایک بڑی امید ہے دروگا کی وجہ سے جو پالوس اور سیلاس نے اسے دی کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو گھرانوں کی برکت کا وعدہ ہے، ورنہ ہمارا کام خوشخبری سنانا ہے، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا، اور چناؤ کسی اور کے ذمہ رہنے دیں۔ آپ نمبر گیم کی فکر نہ کریں کہ آسمان پر نمبر گیم آپ کی طریقے سے ہونی ہے، خدا جانتا ہے۔ اب آپ سادہ سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شاید ہم اس میں زیادہ دیر نہ رک پائیں۔ اب سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک پادری گیا نینوا میں 3 دن کے لیے چلا۔ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی خوشی سے وہاں گیا تھا۔ چلیں، اس سے 3 دن کی مسافت میں کہا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، اور کلام کہتا ہے وہ شہر کے باہر جا کر اس شہر کی بربادی کا انتظار کرنے لگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مناد جو تھا یہ ان میں سے کسی کو بچانے کی فیور میں تھا، لیکن انہوں نے اس کلام پر ایمان لے آئے کہ جو یہ بندہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ ہر ایک اپنی بری روش سے باز آیا اور ہر ایک نے روزہ رکھا، ایون کہ بادشاہ بھی اپنے تخت سے اتر آیا اور اس نے ٹاٹ پہنا، جانوروں کو بچوں کو بھی روزہ رکھایا، اور خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب اسطفنس کے پاس آ جائیں۔ اسطفنس نے کلام سنایا، اتنی ترتیب بنائی، اتنی خوبصورت باتیں کی،
ایک بھی بندے نے توبہ نہیں کی اور اس کو سنسار کر دیا. اب آپ کیا سمجھیں گے کہ اسٹیفنس ایک ناکام پادری دنیا سے چلا گیا اور یونا جو تھا وہ نینوا میں بڑا کامیاب پادری تھا وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کی کھیتی میں کام کرنا ہے. ہمیں ہر ایک کی نجات کی فکر کرنی چاہیے، مگر ہمیں خدا سے پیچھے چلنا ہے، اس کے آگے نہیں چلنا. آپ نے اگر کسی کو خوشخبری کا کلام سنایا ہے تو آپ نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے. آپ نے بیج بکھیر دیا ہے. بیج بکھیرنا میرا اور آپ کا کام ہے. وہ اگے گا کتنا بائبل میں لکھا ہے. کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ جھاڑیوں میں گرا، کچھ پتھریلی زمین میں گرا، کچھ اچھی زمین میں گرا. اگر پالوس رسول کی منادی میں کچھ ایمان لائے اور کچھ نہ لائے لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، تو میں اور آپ 100% کیسے لیں گے؟ بہت دفعہ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں روحانی کام شروع نہیں ہوتا اور وہ کئی اوروں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. آپ اپنے خاندان میں لے لیں. اگر آپ کے خاندان میں کوئی شخص ٹرولی روحانی نہیں ہے اور آپ اس کو روحانی سمجھ کر اس کو روحانی ذمہ داریاں بانٹ دیں اگر، تو اس سے کلیسیا کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. تو یہاں پر میری جو اسپرٹ کے اندر وہ یہ ہے، خدا نے رکھا ہے اس وقت، کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے اور مجھے وہ کام کرنا ہے جو مجھے خدا نے دیا ہے. مجھے اپنے اجر کے لیے زمین پر کچھ نہیں چاہیے. میرا اجر محفوظ ہے، میری محنت محفوظ ہے. آپ کو کیا پتا کہ شمعون جو تھا جس نے یسوع مسیح کو گود میں لیا تھا، یا وہ حنا جو 84 برس سے بیوہ تھی، آپ کو کیا پتا آسمان پر ان کا کیا مقام ہوگا، کیا جگہ ہوگی؟ جو لوگ دکھ سہ کر، جو لوگ رشتوں کی کمی کا شکار ہو کر 7 برس وہ ایک شخص کے ساتھ رہی صرف، اور 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، دعاؤں اور روزوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی. خدا نے اس کو بتایا. تو اب جو ہمارا ایمان ہے، اب میں نے کہا کہ کئی لوگ بپتسمے پہ رک جاتے ہیں. وہاں بات نہیں ختم ہوئی. 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. کون سی باتوں پر؟ جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جن پر عمل کرنا ہے وہ مجھے کون بتائے گا؟ وہ مجھے کون بتائے گا؟ یسوع نے تو مجھے نہیں وہ باتیں بتائیں. یسوع نے تو وہ باتیں ان 11 رسولوں کو بتائی ہیں جو اس وقت پہاڑ پر تھے، ان کے ذمہ کی ہیں. اب یہ آیت ہی شو کرتی ہے کہ خداوند نے ہمیں رسولوں کے سپرد خود کیا ہے، خود سپرد کیا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم خود رسولوں کے سپرد کیے گئے ہیں روح کی ہدایت سے، اور جو کچھ یہ ہمیں بتائیں گے وہ ہمارا ایمان ہوگا. اس کلام پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، نجات کے کلام پر بھی، کلیسیائی انتظام کے طور پر بھی، جو کچھ بھی کیا. آگے انہوں نے بہت ساری باتیں بیوہ کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، خادموں کے لیے، بشپس کے لیے، نعمتوں کے بارے میں سارا کچھ تو آگے لکھا ہوا خطوں میں. اناجیل کے اندر تو بہت سمپل منادی ہے یسوع مسیح کی. بہت سارے معاملات تو وہاں ڈسکس ہی نہیں ہوئے، سوائے کہ میاں بیوی کے بارے میں کہ کوئی حرام کاری کے سوا کسی کو نہ چھوڑے. کتنی کی ڈیٹیلز آپ کو چاروں اناجیل میں ملی ہے. اور اناجیل کو کب خداوند نے کہا کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا؟ خداوند نے تو ان کو بتایا کہ جب تمہیں سچائی کا روح ملے گا اور وہ تمہیں ساری سچائی کی خبر دے گا. تو خداوند یسوع مسیح کو تو کوئی وری نہیں تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو روح کی ہدایت سے جی رہے ہیں یہ تعلیم کو آگے پہنچائیں گے. تو یہاں پر جو 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس ایمان کے لیے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا، تو وہ مقدس وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے مقدس ٹھہرایا اور تعلیم ان کے سپرد کی. یہ نہیں ہے کہ میں اپنی چرچ کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ اس کو نیوٹرلی کہیں پر جا کر کے ریسرچ کر سکتے ہیں
کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی چرچ کا بینر لگانے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ پینتی کوسٹل کا، نہ کسی اور خادم کا، نہ چرچ کا۔ آپ اس آیت کو خود ہی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت حقیقت میں کسی ایمان کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور وہ ایمان سونپا گیا ہے مقدسوں کو، اور ایک ہی بار میں، اور اسی ایمان کے لیے ہم نے جاں فشانی کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کس کلام پر حملہ کرے گا؟ نجات کے کلام پر، جس سے ہماری نجات ہو۔ وہ اس بنیاد کو جا کر اکھاڑے گا کہ کوئی بھی شخص آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لائق نہ نکلے، اور جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ان کو بھی ایک ایسے کنفیوژن کے اندر ڈالے، ایک ایسے تفرقے میں ڈالے کہ وہ سچائی کے اس کلام کو اپنی زندگی میں لے ہی نہ پائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جو خدا کے لوگ ہیں، ہم کو اس ایمان کے لیے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کوئی کلام، ہمیں کوئی تعلیم رسولوں کے ذریعے پہنچی ہے، تو پھر ہم بھول جائیں کہ یہ غلط ہوگی، اس کے اوپر سوچ بچار ہونی چاہیے۔ اس کو صرف قبول کرنا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے ایسے لوگ چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں۔ وہ تو جانتے، ہم نہیں جانتے۔ وہ تو جانتے ہیں کہ ہم ان کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم کو نہیں پتا کہ یہ ہمیں غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں۔ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے، وہ کسی اور پلان کے اندر کام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پاکیزگی اور راستی کی زندگی جینے کی طرف لے کر نہ جایا جائے، تاکہ وہ اپنی خواہشوں کے آگے لکھا ہوا ہے ان لوگوں کا کام کیا ہے۔ دلچسپ بات لکھی ہے یہاں پہ، کلام کہتا ہے 4 آیت میں، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے عام ملے ہیں جن کی سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا ہے، یہ لوگ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کا رحم اور فضل اتنا بڑا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ کب ہمیں اپنے کلام کے مطابق عمل کرنے کا، اس کلام پر کون عمل کر سکتا ہے؟ یہ کلام کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو خدا کا فضل ہے نا ہم پر ہوا، وہ ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ تمہارے من میں جو آتا ہے وہ کرو، اپنی شہوت پرستی کی زندگی گزارو۔ اب فضل تو ملا تھا نجات کے کام کے لیے، کہ ہم گناہ پر غالب آئیں۔ تو یہ بے دین لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے فضل کو گناہ کرنے کے لیے استعمال کرو۔ جب تمہیں گناہ تم کر لو گے تو خدا کا فضل تمہیں معاف کر دے گا۔ تو تمہارے پاس جو فضل ہے، تو تم کیوں نہیں اپنی خواہشیں پوری کر رہے ہو بھائی؟ اپنی خواہشیں پوری کرو جو جسم کی ہیں، جو تمہارے دل میں آتا کرو، بعد میں معافی مانگ لو، جو دل میں آتا کرو۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل رہے ہیں، کہ ہمیں جس فضل کا کام کوئی اور تھا، گناہ پر غالب آنے کا، اس کو اور کام میں لگا دیا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو بے دینی کے ٹرینڈز ہیں وہ ہیں کیا یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی طرف ہمیں راغب کر رہے ہیں، یا ہم کو گناہ کی طرف یا گناہ کی زندگی جینے کے لیے ہلاشری دے رہے ہیں؟ اور دوسری بات، اور یہ ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کریں گے۔ کیسے انکار کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کیسے انکار کریں گے۔ آج یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں اس حصے کو بہت زیادہ کور کروں کہ وہ ہمارے خداوند کا انکار، واحد مالک کا انکار کیسے کریں گے۔ کیونکہ وہ اس کو واحد ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے واحد کے لیے اور لفظ نکال دیا ہے جو کہ بائبل مقدس میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ دوسری بڑی پہچان ہے ان بے دین لوگوں کی۔ میں کسی شخص کو نہیں ہٹ کر رہا، نہ میری شخص کوئی ذہن میں ہے۔ میں دنیا کے ہر شخص کی نجات کے لیے زمین پر رکھا گیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں
کہ میری دعا ہر ایک شخص کے لیے یہی ہے کہ وہ نجات پائے، کیونکہ یہ میرے خداوند کا پلان ہے، کوئی بھی ہلاک نہ ہو۔ اگر میرا باپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تو میں بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ میں اپنے باپ کا بزنس کر رہا ہوں، میرا اپنا تو کوئی بزنس ہے ہی نہیں، تو میں کیسے اپنے باپ کا موٹو چینج کر سکتا ہوں؟ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہیں تو میں اس کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر جیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اور آپ بڑے قابل ہیں، نہیں، خدا کا کوئی عجیب رحم ہوا ہے